ہوتی ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان تو یعنی یقین تو رکھتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ایک ہے خدا، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کر العیاذ باللہ اس کائنات کے مختلف سسٹمز کو مختلف چھوٹے چھوٹے خداؤں کے حوالے کر دیا ہے، لہٰذا اس لیے وہ ان چھوٹے خداؤں کی بھی عبادت کرتے تھے تاکہ اللہ کے قریب انہیں وہ لے جائیں اور سفارشی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور یہاں پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اپنی قدرت کا ذکر کیا، زمین و آسمان کا ذکر کیا، پہاڑوں کا ذکر کیا، سمندروں کا ذکر کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے، اس کے علاوہ بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ان تمام نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد بار بار اللہ تعالیٰ نے پوچھا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہے؟ یعنی اتنی نعمتیں اور اس پوری کائنات کا اتنے پرفیکشن کے ساتھ چلنا، اور تمام نعمتوں کو دینے والا جو ہے وہ ایک اللہ ہے، صرف ایک ہے خدا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس پارے کی ابتدا میں آیت نمبر 82 میں ایک علامت قیامت کا بھی ذکر ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ جہاں قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، 10 میجر سائنس جو ہیں، علامات کبریٰ، انہی میں سے ایک علامت کبیرہ یہ ہے کہ ایک دابۃ الارض کا خروج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک عجیب الخلقت جانور کو زمین سے پیدا فرمائے گا اور وہ جانور انسانوں سے بات کرے گا۔ تو یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جو کہ بہت بعد میں ہونا ہے، علامات کبریٰ میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، یہ اخیر بالکل زمانے میں ایسا ہونا ہے، تو اس کا ذکر کیا اللہ نے۔ پھر اس کے بعد سورۃ القصص کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں اسلام پر جو اعتراضات کیے گئے، اللہ کے رسول پر جو اعتراضات کیے گئے ان کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کئی واقعات بھی ہیں، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ یہاں سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، تو سورت کی ابتدا ہی ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو اللہ نے مومنین کے لیے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 7 میں کہ فرعون جو تھا اس کو ایک نجومی نے یہ بتایا کہ تمہاری حکومت بنی اسرائیل کا ایک لڑکا ختم کر دے گا، یعنی ایک آدمی ہوگا بنی اسرائیل کا جو کہ پیدا ہونے والا ہے، وہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے کیا فیصلہ لیا کہ بھئی بنی اسرائیل کے جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، لڑکے جتنے پیدا ہو رہے ہیں، سب کو ذبح کر دیا جائے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے بنی اسرائیل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو فرعون نے ذبح کروایا، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پورا کرنا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ذریعے اس کی حکومت ختم ہو، یہ ہلاک ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو ڈر ہونے لگا کہ کہیں فرعون کی پولیس داخل نہ ہو جائے اور انہیں بھی ذبح نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے پاس رکھیں انہیں، جب آپ کو خوف ہو کہ یہ فرعون کا لشکر آ جائے گا، اسے پکڑ لے گا، تو پھر آپ بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیں، دریا میں ڈال دیں۔ تو اور اللہ نے ان کے دل میں یہ بات بھی ڈالی کہ وہ اس بچے کو آپ کے پاس ضرور واپس لوٹائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، اور ان کی بہن جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ بھی جو ہے فالو کرتی نہیں، یہاں تک کہ صندوق پہنچا فرعون کے محل کے پاس۔ تو فرعون کے لوگوں نے وہاں سے حضرت موسیٰ کو اٹھا لیا، بچے کو فرعون کے پاس پیش کیا گیا، تو ہر بچے کو تو ذبح کروا رہا تھا وہ بنی اسرائیل کا جو لڑکا تھا، جو لڑکے تھے انہیں۔ تو بہرحال فرعون کی جو ہے اہلیہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام لے آئی تھی اور نیک بندی تھی، انہوں نے جو ہے فرعون کو یہ ابھارا اس بات پر کہ نہیں، اسے ذبح نہ کرو، اسے ہم رکھتے ہیں، یہ ہم انہیں بیٹا بنا لیتے ہیں اس بچے کو، اور ہم اس کی پرورش کریں گے۔ بہرحال تو پھر فرعون کے ہی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے۔ تو اب مسئلہ آتا ہے اس بچے کو دودھ پلانے کا، تو فرعون کے دربار میں کئی عورتوں کو بلایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اس بچے کو دودھ پلائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے ہیں اور وہ انکار کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کی جو بہن ہوتی ہے وہ آتی ہے دربار میں اور وہ کہتی ہے کہ میں کیا تمہیں ایسے گھر والوں کے متعلق نہ بتاؤں، ایسی عورت کے متعلق نہ بتاؤں جو اسے دودھ بھی پلائے گی اور اس کا خیال بھی رکھے گی۔ تو پھر اسے بلایا جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی ماں کو ہی بلا کر لے آتی ہیں۔ تو پھر جیسے ہی حضرت موسیٰ کی ماں آتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے دودھ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ کی جو اصل ماں ہوتی ہے وہی انہیں دودھ پلانے آتی ہے اور ان کا دیکھ بھال کرتی ہیں اور ان کا خیال رکھتی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کے پاس لوٹایا۔ بہرحال اس کے بعد اس کے ذکر کرنے کے بعد یہ بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ایک قبطی کا قتل ان سے کس طرح ہوا اس کا ذکر ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ آیت نمبر 15 وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا ہوا یہ کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، یعنی ایک شخص بنی اسرائیل کا تھا یعنی حضرت موسیٰ کے خاندان کا اور ان کے قبیلے کا، اور ایک قبطی تھا جو فرعون کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ تو قبطی جتنے ہوتے تھے وہ تو زیادہ ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان کی حکومت ہے، بنی اسرائیل کو غلام سمجھتے تھے، تو وہ قبطی اور بنی اسرائیل کا وہ شخص آپس میں لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا تو وہ جو بنی اسرائیل کا شخص تھا اس نے حضرت موسیٰ کو آواز لگائی کہ آؤ میری مدد کرو، یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور قبطی جو ہے ظلم کرتے آ رہے تھے اب تک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے جاتے ہیں اور قبطی کو روکتے ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے وہ ایک گھوسا مارتے ہیں، ایک مکہ مارتے ہیں اس قبطی کو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اسی مکے سے، اسی گھوسے سے وہ جو ہے مر جاتا ہے وہ قبطی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے کہ قتل کرنے کا تو ہمارا ارادہ نہیں تھا، بس اسے روکنا تھا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ پھر اگلے دن کیا ہوتا ہے، وہی شخص بنی اسرائیل کا وہی شخص کسی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لگتا ہے کہ تم ہی شریر ہو، ہر ایک سے لڑ رہے ہو تم۔ لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں انہیں بچانے کے لیے قبطی سے۔ تو وہ جو دوسرا قبطی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا جیسے تم نے کل ایک قبطی کو مار دیا تھا مجھے بھی آج مارنا چاہتے ہو، زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہو۔ تو پھر بہرحال حضرت موسیٰ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک شخص آتا ہے دور علاقے سے شہر کے اور کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ یہ جو لوگ ہیں فرعون کے یہ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، میں تمہارے لیے نصیحت کر رہا ہوں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، شہر سے مصر سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ تم نے قبطی کو مار دیا ہے، قتل کیا ہے، اس لیے تمہیں نکل جانا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈر ڈر کر خاموشی سے وہاں سے مصر سے نکلتے اور مدین پہنچ جاتے۔ یہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا علاقہ تھا، وہاں پہ ان کی قوم تھی۔ وہاں پہنچتے ہیں تو مدین کے کنویں کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو عورتیں سائیڈ میں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو انہوں نے روک رکھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں پلا رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ جو ہے ابھی سارے مرد ہیں، جب یہ ہٹیں گے تو تبھی ہم جا سکیں گے، اور ہمارے جو والد ہیں وہ بوڑھے ہیں اس لیے ہمیں ہی آنا پڑتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دونوں عورتیں جاتی ہیں حضرت شعیب کے پاس، یہ دونوں حضرت شعیب کی بیٹیاں ہوتی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرت شعیب کو بتاتی ہیں کہ یہ معاملہ ہوا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہیں بلا کر لے آؤ۔ تو ان میں سے ایک عورت آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہتی ہیں کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہمارے لیے کام کیا ہے اس کی اجرت آپ کو دے سکے۔ تو وہ جب آ جاتے ہیں تو اپنا پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ مصر سے کیوں آئے ہیں بھاگ کر اور کس طرح آئے۔ تو حضرت شعیب انہیں تسلی دلاتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ظالم حکومت کے دائرے سے باہر آ گئے، اب آپ کو یہاں پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں اجرت پر رکھ لیں، کہ مزدوری پر رکھ لیں، کہ یہ ایک طاقتور بھی ہیں اور پھر اس کے علاوہ امانت دار انسان بھی ہے، انہیں رکھ لینا چاہیے۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں آفر دیتے ہیں کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرواتا ہوں اس شرط پر کہ آپ میرے پاس 8 سال تک یا پھر 10 سال تک کام کریں گے۔ 8 سال تک تو ہر حال میں رکھنا ہے، کام کرنا ہی ہے، اور 10 سال تک آپ کرنا چاہیں تو یہ آپ کی طرف سے ایکسٹرا ہوگا، اضافہ ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ عموماً لڑکے والے لڑکی والوں کے یہاں رشتہ بھیجتے ہیں، اور اگر لڑکی والے لڑکے والوں کے یہاں رشتہ بھیجیں تو اسے عیب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی لڑکی والے جو ہے رشتہ کیسے بھیجے، بلکہ لڑکی والے انتظار میں رہتے ہیں کہ گھر میں آئے رشتہ۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، یعنی اگر لڑکی والے رشتہ بھیجے اپنی جانب سے، لڑکی والے جو ہے لڑکے والے کے ہاں رشتہ بھیجے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیں یہاں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں مانگا تھا رشتہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے خود رشتہ پیش کیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ لڑکے والے بھی لڑکی والے کے ہاں رشتہ بھیج سکتے ہیں اور لڑکی والے بھی لڑکے والے کے ہاں
رشتہ بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس مدت کو پورا کیا اور پھر اس کے بعد مدین سے واپس لوٹ رہے تھے تو راستہ بھول گئے اور راستے میں انہیں آگ کی ضرورت پڑی، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ یہاں پہ رکے، مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کر آتا ہوں۔ وہ جب پہنچتے ہیں وہاں پر تو پتہ چلتا ہے کہ آگ تو نہیں ہے، یہ تجلی الہی ہے۔ وہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے اور معجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر یہ بتایا گیا، وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نبوت دے رہے تھے، تورات دے رہے تھے، تو آپ کوہ طور میں وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اتنی تفصیل کے ساتھ اور ٹھیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بتانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اللہ کا کلام ہی ان پر نازل ہو رہا ہے۔ نہ ہی آپ کوہ طور پر تھے، نہ ہی حضرت موسیٰ کو نبوت ملنے کے وقت وہ وہاں موجود تھے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب کو پڑھا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے باوجود سارے واقعے کو اتنی تفصیل کے ساتھ بتانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 54 میں اولئک یؤتون اجرهم مرتين، ان اہل کتاب کا ذکر ہے کہ جو اپنے مذہب پر بھی عمل کرتے رہے اور جب اسلام کی دعوت ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے اسلام کو بھی قبول کر لیا، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یعنی ایک تو اپنے مذہب پر عمل کرتے رہے آسمانی کتاب پر حضرت عیسیٰ کے اوپر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور ان کی خبر پہنچی تو انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، لہٰذا ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کے جب انتقال کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمے کی تلقین کر رہے تھے کہ چچا آپ ایک بار میرے کان میں کم سے کم لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں آپ کی سفارش کروں گا قیامت کے دن۔ لیکن افسوس کہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور ایسے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جن سے محبت کریں آپ انہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، واللہ وہو اعلم بالمہتدین، اور ہدایت یافتہ لوگوں سے اللہ اچھی طرح واقف ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 76 میں قارون کا ذکر ہے۔ قارون بنی اسرائیل کا ہی ایک شخص تھا اور بہت مالدار تھا، بہت زیادہ مالدار تھا، اور فرعون کا قریبی تھا۔ یہ فرعون نے بنی اسرائیل پر قارون کو جو ہے نگراں بنا کر رکھا تھا، اور اس کے پاس اتنے مال و دولت تھی کہ اس کے خزانے کی جو چابیاں ہوا کرتی تھی وہ اونٹ اٹھایا کرتے تھے، یعنی خزانہ دور کی بات، خزانے کی جو چابیاں ہوا کرتی تھی وہ کئی اونٹوں پر جو ہے یہ اونٹ جو ہے اس کی چابیوں کو اٹھایا کرتے تھے، اور یہ بڑا متکبر شخص تھا اور فخر سے تکبر کے ساتھ زمین میں چلا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ بھئی میرے پاس جو اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، یہ مجھے میرے علم کے ذریعے حاصل ہوا ہے، میرے فن کے ذریعے، میں نے اپنی مہارت سے حاصل کیا ہے، اور متکبر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے مال کے ساتھ ختم کر دیا، زمین میں دھسا دیا، یعنی اس کا پورا گھر، اس کا مال، اور وہ خود زمین میں دھس گیا، اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ اس کی قوم نے اسے سمجھایا کہ بھئی ایسے تکبر نہ کرو، اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا ہے، تو اللہ کی اطاعت کرو، لیکن وہ نہیں مانتا تھا، ظاہر انکار کرتا رہا۔ تو ایک وقت آیا کہ وہ اور اس کا گھر اور اس کا مال سب جو ہے دفن ہو گیا، ختم ہو گیا، دھس گیا، ساری چیزیں دھس گئیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 85 میں اللہ نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو راستے میں جب مکہ المکرمہ کے راستے کی طرف نظر پڑتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جاتے ہیں اور مکہ کی یاد آنے لگتی ہے کہ اپنے وطن کی یاد آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا اور فرمایا کہ جس ذات نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے وہ ذات آپ کو مکہ المکرمہ واپس پہنچائے گی، اور پھر یہی ہوا، فتح مکہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ المکرمہ پہنچایا۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اس میں مشرکین کو، اس سورت میں مشرکین کو مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اب وہ کیسے دی گئی ہے وہ آگے بتاتا ہوں میں جہاں وہ آیت آئے گی اخیر میں۔ تو یہ سورت بھی مکی ہے، تو مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور قیامت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور سابقہ قوموں کا ذکر ہے تاکہ اہل ایمان کو تسلی بھی ملے کہ آپ پر جس طرح آزمائش آ رہی ہے اس طرح پچھلی قوموں پر بھی آزمائش آئی تھی، اور والدین کی اطاعت و فرما برداری کا حکم ہے اور اس کے لیے جو معتدل اصول ہے اس کو بیان کیا، اور اس کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ اگر مومنین کو ایسی جگہ کی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ عبادت کرنا ممکن نہ ہو اور دین پر چلنا ممکن نہ ہو تو وہ ہجرت کرے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 2 میں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں
ایمان لے آئے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، تو انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ بس یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ہم مومن ہو گئے اور انہیں اللہ آزمائے گا نہیں؟ یہ ہوا یہ کہ جب مسلمان مکہ میں تھے اور کفار کی جانب سے بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، تو بعض مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے. تو یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس میں کہ یہ بتانا مقصد ہے کہ مومنین، اللہ نے آپ لوگوں کے ساتھ جو جنت کا وعدہ کیا ہے تو وہ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ بغیر تکلیفوں کے حاصل ہو جائے. اور آپ جب ایمان لے آئے ہیں، اسلام لے آئے ہیں، تو اب آپ کو آزمائش کے مرحلے سے گزرنا ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ آزمائش وقتی ہوتی ہے، عارضی طور پر ہوتی ہے، وہ چند دنوں کے لیے رہتی ہے. اگر آپ ڈٹے رہیں تو پھر آسانیاں ہی آسانیاں. اس کے بعد آیت نمبر 8 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. جب اسلام پھیلنے لگا تو ایسا بھی ہوتا کہ کئی لوگ ایمان لے آتے لیکن ان کے والدین ایمان نہیں لاتے، یعنی اولاد ایمان لے آ رہی ہے، والدین نہیں لا رہے. تو ان اولاد کو حکم ہو رہا ہے کہ دیکھو، اگرچہ تمہارے والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، اس کے باوجود والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور اچھے سے پیش آنا ہے. ہاں اگر والدین کوئی گناہ کا حکم دے، اگر والدین کوئی شرک کرنے کا حکم دے یا کوئی ایسا حکم دے جو شریعت سے ٹکراتا ہو، تو پھر ایسے حکم کو فالو نہیں کرنا ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے، لیکن اوور آل ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم. بعض کفار ایسے تھے کہ وہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، صحابہ کے پاس، اور کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ تم لوگ ایمان سے پھر جاؤ، اسلام چھوڑ دو، اور اگر قیامت کے دن پکڑ ہوتی ہے، مواخذہ ہوتا ہے، تو تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ ایسا کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھانے والا. جو جیسا کرے گا وہ اپنے اعمال کی سزا خود چکھے گا اور اسے سزا مل کر رہے گی. کوئی کسی دوسرے کا بوجھ، کسی دوسرے کے عمل کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 14 میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے. حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے، تاکہ مومنین کو تسلی دی جا سکے کہ دیکھیں ان لوگوں کو بھی جھٹلایا گیا، ان انبیاء کو بھی جھٹلایا گیا، ان کی قوموں کو بھی جھٹلایا گیا، تو آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے.